ہاں تو کہا کہ رب نہیں بھیجا ہے. کہا میں کیسے مان لوں؟ آنے والے نے کہا میں خضر ہوں. اور اللہ نے کہا اب خضر جا میرے عبدالقادر سے کہہ دے تجھے میری قسم ہے کھا لے پیارے. میرا امام کہتا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. میں کہتا ہوں لوگ بات کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ لمبے کرتے اور مختصر پجامے والی جماعت یہ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ بریلوی باتیں کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ عقل میں نہیں آتی ہیں یہ باتیں. میں نے کہا بے جاہل ابن جاہل ابو جہل کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں بغداد والے سے نہ الجھنا ان کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا. تیرے جیسے لوگ ان کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں. بغداد والے کی کرامت کو ماننے سے انکار کیا. کہا چلو تو صحیح سنا گئے عبدالقادر کو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں ذرا آزما کے دیکھتے گئے. کہا کیسے آزماؤ گے؟ کہا ایک جوان کو لٹاؤ مسحری پہ اور عبدالقادر سے جا کے کہو گے یہ مر گیا کہ اس کا جنازہ پڑھا دو. کہا زندے کو لٹا کے چلیں گے. اگر انہوں نے پہلے بتا دیا زندہ ہے تو مان جائیں گے پہنچے ہوئے گئے. اگر نہ بتا سکے تو پھر ان کی جم کے کھچائی کی جائے گی. ایک زندے کو ہٹے کٹے کو لٹایا اور لٹا کر کے مسحری پہ کفن پہنا کے لے کر کے آئے. بغداد والے کے آنگن میں رکھا. کہا عبدالقادر جیلانی. کہا جی. کہا بڑے پیر نماز جنازہ پڑھا دیجئے. کہا کون ہے؟ کہا ایک جوان انتقال کر گیا ہے. میرے گوشت پاک میں آ کر کے مسحری کے آگے کھڑے ہوئے. کہا جلدی جلدی نیت کرو. عبدالقادر نماز جنازہ پڑھا رکھا ہے. وہ تو خوش تھے کہ لو جی دھوکہ کھا گئے ہیں زندے کا جنازہ پڑھا رکھے ہیں. سرکار بغداد نے نیت باندھی ہے دعائے میت پڑھی ہے سلام پھیرا ہے حجرے میں آ گئے ہیں. لوگوں نے شاباشیاں دی. کہا دیکھا بے وقوف بنا دیا ہے. کہا چلو اٹھاؤ اس کو اب پتہ چلے گا جو لوگوں سے پاک کو مانتے ہیں آج ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھائیں گے. جس جوان کو زندہ کو لٹا کے لائے تھے اب اس کو آواز دی جا رہی ہے اٹھ. عبدالقادر چلے گئے ہیں. وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. کفن کھولا گیا آنکھیں بند ہیں. لوگوں نے طاقت لگا دی لیکن اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. چیخیں پڑ گئی ہے ہاں یہ کیا ہو گیا ہے ہم تو زندہ لے کے آئے تھے یہ اٹھ کیوں نہیں لگا ہے؟ میرے غوث نے کہا تھا اب یہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا جس کا جنازہ عبدالقادر پڑھا دو وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر نعرہ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرہ توجہ ہے سارے لوگوں کی. سرکار کو سے پاک فرماتے بند کرو اب نہیں اٹھنا اسے. حضور کیوں؟ کا جنازہ عبدالقادر جیلانی نے پڑھا دیا. جیلانی نے پڑھا دیا ہے. کب اٹھے گا؟ کا جس کی نماز جنازہ عبدالقادر پڑھا دے وہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا ہے. ہاں تو میں کہتا ہوں بغداد والے سے نہ الجھو. بریلی سے آواز آتی ہے الہما قہر ہے غوث و تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. جسے بغداد والا مار دے اسے مر کے بھی چین نہیں ملتا ہے. مر کے بھی چین بولو مر کے بھی چین زور سے مر کے بھی چین نہیں ملتا ہے. اور میرا بڑا پیر کہتا ہے سنو جو قادری ہو جاتا ہے وہ عبدالقادر کا ہو جاتا ہے. اور فرمایا دنیا والو یاد رکھنا جو قادری ہو اس سے جھگڑا نہ کرنا اس لیے کہ جو قادری سے لڑتا ہے وہ قادری سے نہیں عبدالقادر جیلانی سے لڑتا ہے. ہاں تبھی تو میرے امام نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. ہاں جی بھائی سرکار غوث پاک کی آپ زندگی دے مشکلیں آتی ہیں تب کمال میں. آج تو جھاڑے شاہ لنگاڑے شاہ ہیں جبے شاہ چٹیا شاہ انگوٹھی شاہ جھمکے شاہ. اب تو لال کپڑے والی دلہن بھی پیر صاحب بنا پڑا ہے. معاف کرے اللہ بچائے. ہماری قوم اتنی اندھی ہو گئی ہے اس کو بھی دودھ سے نہلا رہی. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. اسے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا. تو آ رہے جتنی انگوٹیاں پہن کے
اگر اس سے پوچھو نماز پڑھ لی، کہہ رہے ہاں پڑھ لی، کہاں مدینے میں پڑھ کے آئے ہوں۔ روٹی کدھر کھانی ہے؟ کہا حاجی صاحب کے یہاں۔ روٹی کدھر کھانی ہے؟ کہا سرپنچ صاحب کے یہاں، نیتا جی کے یہاں، ہے نا، زمیندار صاحب کے یہاں۔ ادھر روٹی کھانی، روٹی ادھر کھائے گا، نماز ادھر پڑھے گا۔ جب نماز پڑھ کے آیا ادھری روٹی کھا کے تماشے بنا رکھے لوگ، تماشے۔ آپ سے ایک بات کہوں، مرید اس کے نہ ہونا جو ڈھونڈتے ہوئے گھر تک آ جائے، مرید اس کے ہونا جسے ڈھونڈنے کے لیے جوتیاں گھس جایا کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ہر پیر نظام الدین نہیں ہوتا، ہاں، اور نہ ہر مرید امیر خسرو ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ عمران بھائی برکتیں لٹ گئیں، برکتیں لٹ گئیں، کیونکہ ڈھکوسلے بازی بہت زیادہ ہے نا۔ اور اس سے کہو وضو میں فرض کتنے، کہہ رہا چلا فقیروں اور مولویوں میں کبھی بنی نہیں۔ میں نے کہا نہ بیٹے نہ، غلط بولا، ابلیس میں اور عالم ربانی میں کبھی بنی نہیں، بہت چڑھتا ہے۔ سنیں، خدا جس کو ولی بناتا ہے اسے علم پہلے عطا فرماتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جو عالم ہوگا وہی ولی ہوگا، چاہے اس کا علم عطائی ہو یا کسبی، یا تو خدا سینہ بسینہ عطا کرے جیسے مخدوم ماہمی کو عطا کرایا تھا، اور یا پھر درسگاہ میں بٹھا کے سکھایا جائے جیسے اعلیٰ حضرت کو عطا کرایا گیا۔ یہ یاد رکھیے گا میرے بچوں، ہر پیر کے چکر میں نہ آنا۔ پیر وہی ہوگا جو مصطفیٰ والا ہوگا۔ پیر کا مطلب ہے بندے کو خدا کے قریب کر دے، اور جو بندے کو خدا سے دور کرے وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اور جو اس کی بھی تقلید کرے وہ مرید نہیں، مریض ہے۔ اس کا علاج الہ آباد کے ہاسپٹل میں نہیں، بریلی کے پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے ہماری، اتنی قیمتی چیز ہے، اگر یہ نہیں تو پھر بولو کچھ بھی نہیں، کچھ ایمان ہی اصل ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے عشق مصطفیٰ، یہ یاد رکھیے، ایمان عشق مصطفیٰ ہے۔ بات لمبی پڑ جائے گی، میں آپ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بس میں آپ سے کچھ باتیں کہتا چاہتا ہوں۔ ایک ایک بچہ میری بات کو کان کھول کے سنیں۔ ایک اصول بنا لو، جئیں گے تو حضور کے لیے اور مریں گے تو حضور کے لیے، یہی حاصل زندگی ہونا چاہیے، یہی حاصل زندگی ہونا چاہیے۔ دنیا پیسے کے لیے مر رہی ہے، کتنے پیسے والے آئے مر گئے۔ آپ تو جاتے ہوں گے اور آپ نے اپنے بچپن میں کتنے بڑوں کو دفن ہوتے دیکھا ہوگا، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں گے، ہے نا؟ آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں گے۔ پھول ڈالنا تو بڑی بات، بیٹھی ہوئی قبروں میں کوئی مٹی ڈالنے بھی نہیں آتا۔ بڑی بے وفا دنیا ہے، بڑی بے وفا دنیا ہے۔ زندہ وہ نہیں رہتے جو اپنے پیچھے دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، زندہ وہ رہتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ عشق رسول کا پرچم لگا کے جایا کرتے ہیں۔ ورنہ پڑھیں آپ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت اس شخصیت کو کہا جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں دنیا وہابیت سے بھی کہتا ہوں، اور دنیا چکڑیت، جبائیت، بابائیت، جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے دشمن ہیں سب سے کہتا ہوں پڑھ کے دیکھو نا اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت پہ پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، محتاج نہیں تھے، زمین اتنی تھی کہ بدائیوں سے لے کر کے رامپور تک آپ کا زمیندار آنا تھا، اتنے بڑے زمیندار باپ کے، لیکن زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہوئی؟ پوچھیں ان علماء سے کہ دولت پہ سال گزرنا فرض ہے، سال پورا ہو جائے تب جب زکوٰۃ فرض ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جتنی دولت آتی تھی ساری خدا کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پڑھیے اعلیٰ حضرت کو اور سمجھنے کی کوشش کریے اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت کس عظیم شخصیت کا نام ہے، کوئی عام شخصیت نہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو مدینہ شریف حاضر ہوئے تو آپ اپنے شاگرد کی حویلی پہ تھے، علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے گھر پہ سرکار اعلیٰ حضرت تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رات بھر روتے رہے، یہاں تک کہ فجر ہونے والی تھی۔ جب سحری کا وقت آیا نا تو کہنے لگے
ضیاء الدین، میں نے کہا جی حضور. کہا آج سحری حضور کے روزے پہ بیٹھ کے کھانی ہے. کہنے لگے کہ آج سحری وہاں کھانی ہے. میں کہا ٹھیک ہے حضور. کہتے جب میں گیا نا اعلی حضرت کے ساتھ تو کہتے ہیں کھانا پینا ہم بھول گئے. کہا کیوں؟ کہا میں نے امام کو وہاں بادب کھڑے دیکھا اور رو کے کہہ رہے تھے یار ضیاء الدین کیا حضور احمد رضا کو جلوہ نہیں دکھائیں گے؟ ضیاء الدین یار میں نے پوری زندگی بغیر دیکھے حضور پہ سلام پڑھا ہے. آج احمد رضا کا دل چاہ رہا ہے کہ پہلے حضور کو دیکھے پھر حضور پہ سلام پڑھے. میں نے بن دیکھے کہا تھا حضور کی آنکھوں پہ سلام. آج میرا جی چاہتا ہے ان کی نگاہیں اٹھیں میں دیکھوں اور پھر کہوں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت روتے گئے کہتے گئے اور پھر کہتے نا اعلیٰ حضرت نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور رو دیے. رو کے کہتے ہیں یار ضیاء الدین میں نے بہت بڑی چیز نہیں مانگ لی. کہاں احمد رضا اور کہاں ان کا چہرہ، کہاں احمد رضا اور کہاں ان کی زیارت. وہ دیکھ مدینے کی گلیوں میں یمن کے قطب ٹہل رہے ہیں، وہ دیکھ بغداد کے ابدال یہاں گھوم رہے ہیں، وہ دیکھ عراق ایران کی بڑی بڑی عظیم شخصیتیں ان کے در کی خاک چھان رہے ہیں، اور ایک احمد رضا ہے اتنی بڑی بات کہہ بیٹھا کہ آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں میں، سرکار جلوہ دکھا دے. کہا پھر چیخ ماری اور کہنے لگے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی غار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. کہا پھر رو اور کہنے لگے احمد رضا اپنی اوقات تو دے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کہا جب اپنے آپ کو کتا کہا اپنے آپ کو گرایا اللہ نے سارے پردے ہٹائے، مصطفیٰ کا جلوہ سامنے نظر آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، غلام غلامانان غوث اعظم. خدا لے جائے نا مقدر سے تو کیمرے کی آنکھیں بند، یہ آنکھیں کھولنا اور پھر روتے ہوئے ان کی بارگاہ میں جانا. یقین جانو انہیں حاضری کا مزہ ہی نہیں ملتا ہے جن کا دل دنیا میں لگا ہوتا ہے. حاضری کا مزہ انہی کو آتا ہے جن کا یہ عقیدہ بھی ہو